بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندہ ہوں تیرا غم کی میرے تجھ کو خبر ہے. ہر دم میرے مولا تیری رحمت پہ نظر ہے. میں نے بھی جھکایا تیری دہلیز پہ سر ہے. مولا تیرے محبوب کی بیٹی کا جو در ہے، اس در کا تو جبریل بھی دربان ہے مولا. بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا. اور در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے. دربار میں تیری ہوں کھڑے سر کو جھکائے. آسی تیرا احسان بھلا کیسے بھلائے. تو نے ہے میرے عیب زمانے سے چھپائے. مخلوق پہ تو کتنا مہربان ہے مولا. بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے 25 رمضان المبارک. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپینوز اسٹوڈیوز آفیشیل کے ساتھ پاکستان کا فرسٹ ایور ڈیجیٹل رمضان ٹرانسمیشن. ہمارے ساتھ ہیں جناب سید شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شہریار صاحب، آج 25واں روزہ ہے اور آج ہم بات کریں گے اپنے معاشرتی مسائل کی جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہمارے اندر پریویل کر چکے ہیں، جس میں سب سے بڑا ہے غصہ اور دوسری ہے غیبت. اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. غصہ دیکھیں ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے. اچھا. برا بھی ہے، نعمت بھی ہے. برا کب ہے؟ غصہ برا تب ہے کہ جب بیجا آئے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی پر نہ آئے، بلکہ اپنے نفس کی کوئی نفی ہو رہی ہو تو اس کے اوپر آئے، تو یہ غصہ حرام ہے. لیکن اگر اس لیے غصہ آئے کہ یار میں نے یا میرے کسی قریب عزیز نے یا جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں اس نے شریعت و سنت کے خلاف کوئی عمل کیا، اب غصہ آیا، تو یہ غصہ محمود ہے، مسعود. اچھا، سعادت کی بات ہے کہ اس کو اللہ کی حدود کے توڑنے پر غصہ آیا ہے. اب غصہ ہمارے ہاں ایسا تو آتا نہیں. ہمیں کسی بچے نے نماز قضا کر دی، ہمیں اس کے اوپر کبھی غصہ نہیں آتا. فجر کے لیے نہیں اٹھا، ہم اس کے لیے نہیں غصہ ہوتا. ہاں، اسکول کے لیے نہیں گیا، یونیورسٹی کے لیے نہیں گیا، میں اتنی فیسیں بھرتا ہوں تمہارے لیے، تم بڑے سو رہے ہو، اسکول نہیں جانا، اس پہ یہ غصہ کرنا بچوں پہ یہ ناجائز. بالکل غصہ کرو اس بات پر، یار تم اٹھ کیوں نہیں رہے نماز کے لیے؟ بیٹا اٹھو، نماز پڑھو. نماز پڑھ لی، چلو آپ اٹھ کے ناشتہ کرو، جاؤ یونیورسٹی جاؤ، کالج جاؤ، اسکول جاؤ. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ اس کے اوپر موجود ہے کہ آپ نے ایک کافر کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اور قبل اس کے کہ آپ اس کی گردن کاٹتے اس کافر نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. جب تھوک دیا تو آپ ایک دم شاکڈ ہو گئے. تلوار یوں اٹھائی ہوئی تھی لیکن آپ نے تلوار پیچھے پھینک دی، چھوڑ دی اور اس کے سینے سے ہٹ گئے. کہنے لگے علی
تم نے تلوار کیوں پھینک دی اور میرے سینے سے کیوں ہٹ گئے؟ کہا کہ جب میں نے تجھے گرایا اس وقت میں اللہ کے لیے غصے میں تھا، اللہ کے لیے غصے میں تھا، اور تو کافر تھا اور تو نے اسلام پر حملہ کیا تھا، مجھ پر حملہ کیا تھا، اس لیے تجھے قتل کرنا میرا فرض تھا۔ لیکن اب جب کہ تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میں نے آل آف اے سڈن فیل کر لیا کہ اب میرے غصے میں جو شدت آئی ہے وہ اس بات پر آئی ہے کہ تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، اور یہ غصہ میری نفس، میری ذات کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اسی لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جب یہ بات سنی تو شخص کہنے لگا یار سبحان اللہ، تمہارا اتنا پیارا مذہب ہے کہ تم اپنے نفس کے لیے تو کبھی غصہ کرتے ہی نہیں، اور کرتے بھی تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ تو کہتا ہے علی مجھے کلمہ پڑھاؤ مسلمان۔ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس طرح سے غصے کا بر وقت صحیح علاج خود انہوں نے کیا، اپنے نفس کو مارا، اور اس کی برکت سے کیا ہوا ہے، کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اب آ جائیں ہماری سوشل سوسائٹی کے اندر، یا ہماری سوسائٹی میں غصے کو بڑا ایک طرح امتیاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور جی میں تو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، اور میں تو اس کے منہ پہ بات کر دیتا ہوں، میرا باپ بھی چاہے کیوں نہ غلط بات کرے، میں تو اپنے باپ کے منہ پہ بھی کہہ دیتا ہوں ابا آپ غلط ہیں۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ کوئی جرات مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ کو ہر حالت میں بڑوں بزرگوں کا تقدس اور احترام ملوذ خاطر رکھنا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ والدین کو دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پاؤ تو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑک کے بات نہ کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ لے کر آپ کسی کی بھی بے عزتی کر دیں۔ بالکل۔ آپ فریڈم آف اسپیچ کا نام لے کر کہ کسی کے بھی جو ہے نا احساسات اور جذبات کا قتل کر دو، یہ اختیار آپ کو کسی نے نہیں دیا، نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ سنت اجازت دیتی ہے، نہ آئین اور قانون، دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو ہے نا آپ کسی کے جذبات کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کریں۔ غصہ جو ہمارے ہاں آتا ہے وہ کئی وجوہات کی بنا پر آتا ہے۔ اس کی میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کافی کیا تو مجھے پتا چلا، ایک تو ہمارے یہاں پانی بہت کم پیا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی اس کے اوپر حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے، یعنی عام غصے کی بات ہے، ایک دوسرے سے کسی بات پر تمہیں غصہ آ جائے تو پھر تم اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو، کیونکہ غصہ جہنم کی آگوں میں سے ایک آگ کا حصہ ہے۔ غصہ جہنم کی آگوں میں سے ایک آگ ہے۔ اب تم اس کو وضو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ یہاں تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جب کسی کا جھگڑا ہوتا ہے، غصے میں ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پانی لا کر دیتا ہے اس کو، وہ پانی نہیں پی رہا ہوتا، اس کو وہ شیطان منع کر رہا ہوتا ہے پانی نہیں پینا، پانی نہیں پینا، ابھی تجھے غصہ ہے پانی۔ لیکن اگر وہ اسی وقت ایک گھونٹ بھی پانی لے گا نا، اس سے ہوگا کیا؟ میں اب آپ کو اس کی سائنٹیفک اصول فوائد بتاتا ہوں۔ جیسے ہی آپ غصہ کرتے ہو آپ کی باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن ایک دم فاسٹ ہو جاتا ہے، تو آپ جیسے پانی پیتے ہو وہ اس کو نارملائز نیوٹرلائز کر دیتا ہے، الکلین کاٹ کے اس کو نیوٹرل کر دیتا ہے۔ اب ایک اور بات آتی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس سے بھی غصہ نہیں ختم ہوتا، زمین سے الٹا ہو گیا بالکل زمین سے چمٹ جاؤ۔ اس کے پیچھے کیا سائنس کار فرما ہے تو سنیے۔ کھڑے ہو تو آپ کی باڈی بالکل اسٹریٹ ہے، آپ کا خوب بلڈ سرکولیشن شبر شبر چل رہا ہے۔ آپ بیٹھو گے بینڈ ہو جائے گا، یہاں سے بینڈ ہوا اس کا بلڈ فلو سلو ہو گیا، جب بلڈ فلو سلو ہو گیا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بحال ہوئی، اس کی آکسیجن ملنا شروع ہوا اس کے برین کو، اور اس نے سوچا نہیں یار یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر تب بھی غصہ نہیں ہے تو اب اس کو کیا چاہیے، وہ لیٹ جائے، لیٹے گا تو گریویٹیشنل فورس اس کے بلڈ کی جو فاسٹ موومنٹ ہے اس کو روکے گی، ریزسٹ کرے گی، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات کی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جو فرما دیا اس کو فالو کریں، پانی پئیں جب بھی غصہ آ جائے۔ دوسرا ہمارے غصے کی ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہم نمک جسے ہم سوڈیم کلورائڈ کہتے ہیں NaCl، یہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں جو آج ہمارے بچے کا جو بلڈ پریشر ہائی ہے، نوجوانوں کے اندر تو بہت بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کے وہ مریض ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی
جو ہے نا شریانیں دماغوں کی پھٹ جاتی ہیں، دل ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، یہ زیادہ سالٹ انٹیک کرنے سے، زیادہ نمک کھانے سے آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو فوراً، کہ حضور نے فرمایا پانی سے آپ اس آگ کو ٹھنڈا کرو۔ اچھا، اب غصہ آنا چاہیے، اگر جس کو غصہ نہیں آتا وہ ایب نارمل ہے، آنا چاہیے۔ جیسے کسی کو پسینہ نہیں آتا تو وہ ایب نارمل ہے۔ پسینہ تو ہمارا آٹومیٹک کنڈینسیشن سسٹم آف دی باڈی ہے، وہ ضرور آنا چاہیے۔ آپ ایب نارمل ہو اگر آپ کو پسینہ نہیں آتا، اسی طرح آپ کو غصہ نہیں آتا تو آپ ایب نارمل ہو، آپ نارمل نہیں ہو۔ لیکن غصے کا ایک محل ہوتا ہے، کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی شریعت کے دائرے کار کو توڑتا ہے، اس کی حدود کو توڑتا ہے، تو اس پر غصہ آتا ہے، دیٹ غصہ از گڈ۔ لیکن اگر اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر توڑنے پر غصہ نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا سسٹم خراب ہے۔ ہمیں سوچنا یہی ہے کہ یہ جو غصہ ہے یہ ہمارے اندر سے کم ہو جائے، کیونکہ اس غصے کی وجہ سے طلاقوں کا ریشو بڑھ چکا ہے، اس غصے کی وجہ سے قتل و غارت کا ریشو بڑھ چکا ہے، اس غصے کی وجہ سے اسنیچنگ اور نہ جانے کیا کیا کچھ بڑھ چکا ہے۔ یہ ہماری معاشرتی جتنی برائیاں ہیں ان کے اندر غالب حصہ غصے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم آج اپنے غصے کو کنٹرول کریں، جیسا کہ رمضان المبارک کے یہ روزے ہیں، یہ ہمارے غصے کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق روزے کو اس کی روح کے مطابق رکھیں تو واللہ ہمارے روزے بڑے خوبصورت ہو سکتے ہیں، ہمارے روزے ہمیں واقعی ہماری روح کی پاکیزگی عطا کر سکتے ہیں، ہمارے روزے واقعی ہمیں انشاءاللہ پیوریفائی کر سکتے ہیں، منزہ اور مزکہ کر سکتے ہیں، مصفہ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ۔ جی بہت خوب، آپ نے بہت تفصیل سے غصے کے فوائد اور نقصان دونوں ہی بتا دیے۔ اب بات کرتے ہیں غیبت پہ۔ غیبت بھی ہمارے یہاں بہت پریویل کر چکی ہے۔ غیبت، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ کون پسند کر سکتا ہے؟ فرمایا تو تم پھر اپنے بھائیوں کی غیبت کیوں کرتے؟ اسی طرح کچھ خواتین کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ میرے پاس۔ اللہ کی عطا سے وہ جان گئے تھے کہ یہ غیبتیں کر رہی ہیں۔ ان سے کہا کہ تم الٹی کرو، انگلی کر کے نا اپنے حلق میں الٹی کرا تو اس کے اندر سے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ تو فرمایا تمہیں پتہ ہے تم روزہ رکھنے کے باوجود تم لوگوں نے اپنی بہنوں کی غیبت کی ہے۔ اب غیبت کہتے کس کو ہے؟ اس کی غیبت کی ہم تعریف کو تو سمجھیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا او جی میں تو کسی سے ڈرتا نہیں، اس کے اندر یہ خرابی ہے، میں تو اس کے منہ پہ بول دیتا ہوں۔ ارے میاں، جو خرابی ہو، جو نقص ہو، جو عیب موجود ہو، اگر وہ عیب آپ نے بیان کیا یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر ایک بندے کو آپ نے کہا او جی وہ تو شرابی ہے، او جی وہ تو چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، اور وہ اس کے اندر وہ عیب نہیں تھا، وہ نہیں پیتا تھا، تو پھر یہ اس سے بھی بڑا ایک جرم ہے، اس کو کہتے ہیں بہتان، تہمت۔ تو یہ تو غیبت سے بھی بڑا جرم ہے کہ وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں اور تم نے اس کے اوپر اس کا الزام لگا دیا۔ تو یہ غیبت کرنا انتہائی نقصان دہ بیماری ہے، یہ باقاعدہ بیماری ہے جی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت جو ہے نا، غیبت یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ غیبت ہمارے نیکیوں۔ اب دیکھیں، بندہ غیبت کرتا ہے تو جتنی دیر وہ جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے نا، اتنی دیر اپنے نیک عمل نہ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے اس کے نام عمل۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم نے کسی کی غیبت کر دی ہو تو اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگو، یار میں نے تمہاری غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اس کے لیے بڑا دل چاہیے، کوئی بھی نہیں جاتا، اور جو جاتے ہیں تو جس سے معافی مانگی اس کو بھی دل بڑا کر کے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ عموماً لوگ معاف نہیں کرتے، اس لیے لوگ معافیاں مانگتے بھی نہیں۔ تو اگر ایسا نہیں، وہ اپنے اندر جرأت پا رہا ہے، اخلاقی جرأت، یار میں اسے معافی نہیں مانگ سکتا، مجھے پتہ ہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، مجھے بند کرا دے گا یہ وہ، تو پھر وہ اس کے لیے نبی نے ایک دعا بتائی، وہ اس کے لیے دعا کرے۔ کس طرح کیا دعا کرے؟ اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما اور میری بھی مغفرت فرما۔ تو جب آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے گا
اور جو غیبت کر کے آپ نے اس کے نام اعمال میں اپنی نیکیاں پہنچائی تھی، آپ کو آپ کی نیکیاں بھی واپس ملیں گی، اور انشاءاللہ اس کو بھی اجر عطا ہوگا کہ اگر اس کو سن لیا، مطلب بہرحال اس کو اجر عطا ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ بہت بہت شکریہ شہریار داؤد صاحب۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ پہ، کلام رمضان پہ۔ اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے شہر کے اوقات کے حساب سے اپنا روزہ افطار کیجیے، ہم سب کو دعاؤں میں بہت یاد رکھیے۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، تیری رحماں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ، تیری رحماں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ مدینے پاک دے اندر میری یہ ہو عبادت ہے یا رسول اللہ، مدینے پاک دے اندر میری یہ ہو عبادت ہے، تیرے روضے تو نہ نظراں ہٹاواں یا رسول اللہ، تیرے روضے تو نہ نظراں ہٹاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔